اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ اب نارمل اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں، مطلب بیان کرتے ہوئے لوگ بیان یوں کرتے ہیں کہ جناب ایک درجہ غوثیت کا ہوتا ہے، ایک غوثیت صغریٰ ہوتی ہے، ایک غوثیت کبریٰ ہوتی ہے، پھر ولایت کے اور درجات ہوتے ہیں، قطب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، قلندر ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بہت سارے نام یوں ڈال دیے گئے۔ ان الفاظوں کا ثبوت، ان مراتب کا ثبوت قرآن اور حدیث سے کہاں سے مل رہا ہے؟ سر یہی چیز ہے، بس آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ آپ کے سامنے جب کبھی کوئی نظریہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کی نص لاؤ۔ غیب کا باب ایسا ہوتا ہے بلا وحی اس کے اندر بات کرنا ہی ادب نہیں ہے، صحیح، بلکہ انسان کفریات میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جنتی ہیں، میں جنتی ہوں، آپ دوزخی ہیں، میں دوزخی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کر بات کر کے دے جو اللہ کی بارگاہ کے فیصلے، جو غیب کی دنیا ہے، غیب کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، فرعون نے براہ راست غیبی بات پوچھ لی، قرآن پاک اس کو ذکر کرتا ہے کہ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے جو پچھلی قوم گزری ہے جن میں کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، ان کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ربی جانے، اس کی بارگاہ، وہ ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کا معاملہ رب کے پاس۔ تو جو باتیں غیبی ہوتی ہیں سر اس کے اندر دخل نہیں دیا جاتا۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا یہ غوث ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ جنتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بھی قرار دے دیا ہوا ہے، اس کو اتنی فضیلتیں دی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارے جو غیبی احکامات میں لگا رہا ہوں، مجھ پر کون سی نص ہے؟ میرے پاس کون سی ایسی نص ہے جس کی بنیاد پر میں نے یہ درجے دے دیے؟ سر ٹوٹل قرآن پاک کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو غوث کا مرتبہ دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی بھی مرتبہ، کیونکہ غیبی دنیا ہے۔ کس نے کہا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں سر، پھر اگین میرے نبی علیہ السلام نے کیسی تربیت ہماری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اصحاب ہیں، کئی شخص ایسے ہیں، ایک شخص عثمان بن مظعون، اتنے نیک تھے کہ کمال، سبحان اللہ، اور ہجرت کے ٹائم جتنی انہوں نے قربانیاں دی تھی سب جانتے تھے۔ مدینہ جب آئے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی بنایا، وہ ایک گھر میں رہتے تھے، وہاں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ اتنے نیک تھے کہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر کی خاتون نے کہا کہ اللہ کی قسم میں شہادت دیتی ہوں یہ جنتی شخص ہے، اس سے زیادہ نیک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیں تربیت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص میں، یعنی عثمان بن مظعون میں، بھلائی کے علاوہ میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے جملے اور فیصلے تم نہیں کیا کرو، اللہ کی رحمت سے امید رکھا کرو، اس کے عذاب کا خوف بھی رکھا کرو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم یہاں شہادتیں دیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، غیب مجھے کیسے پتہ چلا، یہ وہی مجھ پر کیسے آئی ہے۔ تو اگر ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، قرآن پاک کی اصل کو دیکھیں۔ اچھا یہود و نصارہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن دیکھیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے معزز ہیں، ہمارے علماء اللہ کی بارگاہ کے معزز ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے